گزر رہا ہے بدبخت، اس نے کہا السلام علیکم، اے محمد تم پر ہلاکت ہو، تم پر موت ہو۔ ام المومنین تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں، وہ غصے میں آ گئی، غصے سے آ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا؟ عائشہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، نرمی کرو، نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، زیادہ سختی نہیں، اس لیے کہ اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، حضرت عائشہ سے میرے آقا نے کہا نہیں نرمی اختیار کرو عائشہ، نرمی، اس لیے کہ اللہ نرم ہے۔ تو آپ ذرا دیکھو آپ بھی نرمی اختیار کرنا ہے۔ آپ یہ بتاؤ اگر آپ نرمی سے کام نہیں لوگے، گھر کے اندر اگر زیادہ سختی کرو گے تو سختی کے اندر بھی گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر رہو کہ آپ جب گھر کے اندر رہو تو سارے بچوں میں ایک وہ بنا رہے، ایک آپ کا ادب بنا رہے، اس کے بعد گھر سے باہر جب نکلو تو ایک خوف سا بنا رہے کہیں ایسا نہ ہو والد صاحب آ رہے ہیں یا بھائی آ رہا ہے۔ مگر اے مسلمانوں اگر اپنے اندر نرمی والی صفت پیدا کر لو گے، ایسا نہ ہو کسی سے غلطی ہو جائے ترنت ہاتھا پائی کرنا شروع کر دو، نہیں، آپ ایک کو معاف کرنے والا بنو اور نرمی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ پیش آنا شروع، نرم ہو جاؤ، اور نرم دل والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، سخت دل والے کو اللہ اپنا محبوب نہیں بناتا، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شفقت کرنے والے بن جاؤ۔ اے لوگوں اگر شفقت کرنے والے بن جاؤ گے، بچوں پر بھی شفقت کرو، پڑوسیوں پر بھی شفقت کرو، ان سے بھی محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی کمزور ہے تو ایسا نہ ہو اس کو ہمیشہ دباتے رہو، نہیں، اگر کوئی یہ ساری چیزیں یہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے لوگوں اب تو حضرت ابوبکر والی صفت بتا رہا ہوں، ایک تو صادق بن جاؤ اور دوسرے مصدق بن جاؤ۔ تو صادق اور مصدق کا معنی بھی آپ سن لیجئے، صادق کہتے ہیں سچے کو، ایک تو آپ سچ بولنے والے بن جاؤ اور ایک یہ ہے کہ سچوں کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ ایک روایت میں متصدق کا لفظ آیا ہے مگر میں مصدق پڑھتا ہوں کہ مصدق اور صادق، یہ صادق کیا ہے؟ آپ جب بھی بولو تو سچ بولو۔ آپ کو حضور غوث پاک کے ماننے والوں آپ کو واقعہ نہیں یاد ہے کہ حضور غوث پاک کی والدہ نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ بولنا۔ اس سچائی نے کتنے ڈاکوؤں سے توبہ کروا لیا تھا، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سے تو کبھی کبھار سچ بات نکل جاتی، ورنہ ہم صبح اٹھتے ہیں جھوٹ کی کھیتی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھے موبائل کی گھنٹی بجی، کہاں ہے؟ بس تیار ہو گیا ہوں آ رہا ہوں، اور سویا ہے بستر پہ۔ اے لوگوں ذرا بتاؤ آپ جھوٹ بول کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہو اور اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ اگر جھوٹ نہ بولتے تو کیا بات نہیں بنتی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مصدق بن جاؤ۔ اگر کوئی معاشرے میں ہے اگر وہ کمزور آدمی ہے اور سچ کہہ رہا ہے تو اس کو جھٹلانے کی کوشش مت کیا کرو، بلکہ اس کی تصدیق کر لیا کرو کہ ہاں اے لوگوں یہی سچ کہہ رہا ہے۔ آپ ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر اگر کسی کو اللہ نے دولت سے نواز دیا، کوئی عہدہ ہے، تو آپ اس کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہو، آپ اس کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو۔ نہیں، آپ کا سب سے پہلے تو آپ اس کی تصدیق کرتے کہ معاشرے میں ایک کمزور ہی صحیح مگر ہے تو اللہ کا بندہ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ بول رہا ہے، آپ جھوٹ۔ جو بات سچی ہو وہ سچی کہو، اور ایک تو سچ بولو اور ایک دوسروں میں جو معاشرے کے اندر سچا ہو اس کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ آپ کو بتاؤں حضرت ابوبکر کی بات ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا اس کے بعد کیا ہوا ہے، معراج پر جو عطا کر دی، میرے آقا جب معراج سے آنے کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معراج پر بلایا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، تو ابو جہل بڑی تیزی کے ساتھ ہنسا اور ہنسنے کے بعد بھاگا ہے اور بھاگتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچا، کہنے لگا اے ابو بکر بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے بولو؟ کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان پر جا کر کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر بولے یہ تو ناممکن ہے۔ اب جب ناممکن کہا تو بڑی تیزی کے ساتھ اچھلا اور ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا یہ تو آپ کے صاحب نے دعویٰ کیا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے حضرت ابو بکر نے یہ سنا کہ میرے آقا نے یہ دعویٰ کیا ہے
تو کہا اے ابو جہل سن، سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ آپ بتاؤ آج سب سے بڑا دنیا کے اندر نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جسے سب سے بڑا منصب ملا ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے، جس لیے کہ وہ زمانہ جب جھٹلا رہا تھا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا۔ اے لوگوں دیکھو ابو بکر کا اتنا مرتبہ کیسے مل گیا۔ اس وقت ابو بکر نے تصدیق کی تھی جب سارا زمانہ جھٹلا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت جب فرمایا ہے تو سب سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا ہوں؟ انہوں نے کہا تھا نہیں۔ پھر میرے آقا نے کہا تھا اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کا حق مارا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آقا کریم نے جب اپنے کیریکٹر کی ضمانت دشمنوں سے لے لی ہے اس کے بعد کہا ہے اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا۔ اے لوگوں اب تم اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب وہی زمانہ پتھر مارنے لگا تھا جو سچا کہہ رہا تھا میرے آقا کو، وہی زمانہ اونٹ کی اوجھڑی پیٹھ پر رکھ دے رہا تھا جو آقا کریم کو امین کہہ رہا تھا، وہی زمانہ جو کہہ رہا تھا آپ بہت بڑے سچے ہو، وہی زمانہ جھٹلانے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے اس وقت حضرت ابو بکر نے تصدیق کیا تھا کہ اے نبی آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ تو اتنی بڑی جو صداقت کی دلیل بن گیا تو اللہ نے اسے مرتبہ اتنا بڑا دے دیا کہ دنیا میں اسے صدیق اکبر کا لقب، یعنی سب سے بڑا سچا اگر کوئی نبیوں کے بعد ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اے لوگوں دو صفت حضرت عمر والی اللہ کے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والی دو صفت، ایک تو یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دینے والے بن جاؤ اور برائیوں سے روکنے والے بن جاؤ۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے بلکہ یہ تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر تمہارا بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ساتھ میں لے کر کے، امام غزالی سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا کریں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آج ہم مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ فتویٰ ظاہر ہو بس اس پر حکم لگائیں۔ تو امام غزالی نے اس کی کمر توڑ دی، کہا اگر کوئی نماز نہیں